بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس نمبر 132. آج کے سبق کا عنوان ہے عام کی تعریف کی تشریح حصہ اول. کتاب اللہ کی پہلی تقسیم شروع کی ہے مصنف نے، جس میں جن کی یہ تقسیم ہے: عام، خاص، مشترک، مؤول. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ میں سے ہر ایک کی تعریف بیان فرماتے ہیں. پہلے ہم نے آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ ذکر کیا تھا. عام کی تعریف ہے: العام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح لہ. یہ عام کی تعریف ہے. مشترک کی تعریف ہے: لفظ وضع لکثیر بوضع کثیر. اس طرح خاص کی تعریف ہے: لفظ وضع لمحصور. جمع منکر کی تعریف ہے: ما وضع لکثیر غیر محصور غیر مستغرق. اور مؤول کی تعریف ہے: ما ترجح بعض معانیہ من المشترک. تو ان تعریفات کو آپ یاد کر لیں. اس کے بعد ہم ان عام سے متعلق بحث شروع کرتے ہیں. عام کی جو تعریف ہے اس کی تشریح پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے وہ ذکر کریں گے، پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی وہ ذکر کریں گے. البتہ پچھلے سبق کا ایک ٹکڑا یہاں رہتا ہے جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جو تقسیم ہے اور اس کی تعریفات سے متعلق بعض مباحث ذکر کیے تھے، تو ان میں سے ایک ٹکڑا جو مشترک سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. مشترک کی تعریف وہ ہے جو ما وضع لمعنی کثیر بوضع کثیر، جو کئی چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہو اور ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہو. جیسے مثلا لفظ عین ہے، یہ آنکھ کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے اور سونے کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، اینک کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، لیکن ہر مرتبہ علیحدہ علیحدہ وضع ہے. تو مشترک اس کو کہتے ہیں جو کثیر معنی کے لیے وضع ہو اور بوضع کثیر. لیکن اب یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کثیر کا لفظ استعمال کیا تو اس کثیر سے بظاہر ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو بہت زیادہ ہو، 50 ہو، 60 ہو، 30 ہو، 10 ہو یا کم از کم 3 ہو. ذہن میں یہ آتا ہے کہ کثیر کا یہ مطلب ہے، لیکن یہاں کثیر کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کثیر سے مراد یہ ہے کہ جو ایک کے مقابلے میں. ومعنى الکثرۃ ما یقابل الوحدۃ لا ما یقابل القلۃ. یہاں کثرت قلت کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ وحدت کے مقابلے میں ہے، مطلب ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. لہذا فیدخل فیہ المشترک بین المعنیین فقط، وہ بھی داخل ہو جائے گا جو دو معنیین کے درمیان مشترک ہو. اور ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی بیان فرماتے ہیں: وَهَذَا التَّعْرِيفُ شَامِلٌ لِلْأَسْمَاءِ الَّتِي وُضِعَتْ أَوَّلًا لِلْمَعَانِي الْجِنسِيَّةِ ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى الْمَعَانِي الْعَالَمِيَّةِ لِمُنَاسِبَةٍ أَوْ لَا لِمُنَاسِبَةٍ. یہ تعریف شامل ہے ان اسماء کو جو پہلے جنسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، پھر عالمی معنی کی طرف منتقل کیے گئے ہیں کسی مناسبت کی وجہ سے یا بغیر مناسبت کی وجہ سے. بل جمیع الالفاظ المنقولة والالفاظ الموضوعة فی اصطلاح لمعنى وفی اصطلاح آخر لمعنى آخر كالزكاة والفعل والدوران ونحو ذلك وليست من المشترك على ما صرح به البعض. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشترک کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، کئی چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو یہ ان چیزوں کو بھی شامل ہیں جو شروع میں تو ایک معنی جنسی کے لیے وضع کیا گیا تھا، یعنی شروع میں ایک چیز کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو معنی عالمی کی طرف منتقل کیا گیا. پھر چاہے اس میں مناسبت ہے یا مناسبت نہیں ہے، بلکہ ان تمام الفاظ منقولہ اور الفاظ موضوعہ کی طرف کے بارے میں یہ تعریف صادق آ جائے گی جو ایک اصطلاح میں ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، دوسرے اصطلاح میں دوسرے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے لفظ زکوٰۃ ہے، لفظ فعل ہے، لفظ دوران ہے، اس جیسے اور بھی الفاظ. اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مشترک نہیں ہے. تو بہرحال مشترک اس کو کہتے ہیں جو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گی جو اصل میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن بعد میں دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوا ہے، جو لغوی اعتبار سے اس کو مجاز کہتے ہیں اور اصطلاح کے اعتبار سے اس کو حقیقت کہہ دیتے ہیں. مثلا لفظ زکوٰۃ کو لے لے تو زکوٰۃ کا اصل معنی تو ہے وہ صاف کرنا،
لیکن بعد میں ایک مال مخصوص کو نکالنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تو اب اور اگرچہ اس میں مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ مال مخصوص کے نکالنے کی وجہ سے مال صاف ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مشترک میں سے ہے. تو گویا زکوٰۃ کے ہمارے پاس دو معنی ہو گئے، ایک صاف کرنا اور ایک مال مخصوص نکالنا. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے اس کو بھی مشترک میں قرار دیا ہے. اور البتہ اس میں اختلاف انہوں نے ذکر کیا کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مشترک نہیں ہے. اس طرح لفظ فعل ہے، تو لفظ فعل شروع میں تو وضع کیا گیا ہے کسی کام کو، کام کاج کو، کام کرنے کو، لیکن بعد میں اس کو اس فعل کے لیے علم النحو میں فعل کے لیے وضع کیا گیا جس میں زمانہ مخصوص ہو، تو اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے ضرب یہ فعل ہے، حالانکہ لغت کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں تو کھانا پینا چلنا یہ جو مصدر ہے اس کو بھی فعل کہہ دیتے ہیں، لیکن جو علم النحو ہے اس میں فعل کوئی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس طرح اس کو بھی انہوں نے مشترک میں قرار دیا. اس طرح لفظ دوران ہے، دوران کا معنی ہے چکر آنا، چکر کاٹنا. تو یہ تو لغت میں چکر کاٹنے کو کہتے ہیں، لیکن بعد میں علم منطق میں اور علم کلام میں دوران یہ ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے جس میں اکثر دلیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ دور ہے وہ باطل ہے. تو یہ اس قسم کے جو اصطلاحی الفاظ ہے جو شروع میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، بعد میں دوسرے معنی کے لیے منتقل کیا گیا ہے. اور اس میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی داخل ہے جو ایک اصطلاح میں ایک معنی کے لیے اور دوسرے اصطلاح میں دوسرے معنی کے لیے. مثلا واجب ہے، واجب ایک فقہ میں اصطلاح ہے، اور ایک واجب جو اصطلاح ہے وہ علم کلام میں اصطلاح ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ مشترک بن جاتا ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کرام اس کو مشترک میں نہیں قرار دیتے ہیں، اس کے لیے آپ اس ایک حاشیہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس بحث کے بعد ہم اصل بحث میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عام کی تعریف. عام کی تعریف جو مصنف نے ذکر کی ہے یہ منفرد تعریف ہے، اور خود انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. فرماتے ہیں فالعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له، فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك، والكثير يخرج ما لم يوزع لكثير كزيد وعمر، وغير محصور يخرج أسماء العدد، فإن 100 مثلا وزعت وزنا واحدا للكثير وهي مستغرقة جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور. وقوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج الجمع المنكر نحو رأيت رجالا، وهذا معنى قوله وإلا فجمع منكر، أي وإن لم يستغرق جميع ما يصلح له. وقوله ونحوه مثل رأيت جماعة من الرجال، فعلى قول من لا يقول بعموم الجمع المنكر يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام، وعلى قول من يقول بعمومه يراد بالجمع المنكر ها هنا الجمع المنكر الذي تدل القرينة على أنه غير عام، فإن هذا يكون واسطة بين العام والخاص نحو رأيت اليوم رجالا، فإن من المعلوم أن جميع الرجال غير مرئيين. عام وہ لفظ ہے جس کو ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہو کئی چیزوں کے لیے، اور وہ چیزیں حصر میں نہ آتی ہو، یعنی گنتی میں نہ آتی ہو، اور یہ ان تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہو جن میں اس کی صلاحیت ہے. خود ہی فرماتے ہیں کہ وزن واحدن سے مشترک نکل گیا کیونکہ اس میں وزن کثیرن ہوتا ہے، اور جب ہم نے کثیرن کہا وزن واحدن لکثیرن تو کثیرن سے وہ نکل جائے گا جو کثیر کے لیے وضع نہیں ہے، جیسے زید و عمر یعنی خاص کی ایک قسم نکل جائے گی. اور اسی طرح غیر محصور جب ہم نے کہا کثیر بھی ہو اور وہ غیر محصور بھی ہو تو اس سے اسماء عدد نکل جائیں گے. اسماء عدد اگرچہ کثیر کے لیے وضع ہے لیکن وہ محصور ہے. مثلا 100 ہے، یہ وضع کیا گیا ہے ایک مرتبہ اور یہ کثیر کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جتنے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کو مستغرق بھی ہے، لیکن کثیر جو ہے وہ پھر بھی محصور ہے، گنتی میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال اسماء عدد یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی خاص کی ایک قسم ہے. وقولہ مستغرق جمیع ما یصلح لہ، اور ہمارے یہ قول کہ وہ جتنے افراد کی اس میں صلاحیت ہے ان سب کو استغراق بھی ہو، تو اس سے جمع منکر نکل جائے گا. جیسے رأیت رجالا، میں نے بہت سارے آدمیوں کو دیکھا،
تو اس میں ان تمام افراد کو جتنے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کو جامع نہیں ہے. اور مصنف کے قول وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ کا یہی مطلب ہے، یعنی کہ اگر تمام ما يصلح له کو مستغرق نہ ہو تو پھر یہ جمع منکر ہوگا. وقوله ونحوه، اور اوپر یعنی متن میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جمع منکر ہوگا یا جمع منکر کی طرح ہوگا. تو جمع منکر کی طرح سے مراد یہ ہے کہ جیسے رأیت جماعۃ من الرجال، میں نے لوگوں میں سے ایک جماعت کو دیکھا. تو جماعت من الرجال جماعتن یہ جمع نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح ہے جیسے کہ جمع منکر ہے. فعلى قول من لا يقول بعموم الجمع المنکر، یہاں پھر دو مسلک ہے. بعض علماء کرام جمع منکر کے عموم کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمع منکر عام نہیں ہوتا. تو ان کے مطابق جمع منکر یہ خاص اور عام کے درمیان ایک واسطہ ہو جائے گا، یعنی ایک الگ قسم بن جائے گی. اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ جمع منکر عام ہوتا ہے، تو پھر یہاں پھر جمع منکر سے مراد وہ جمع منکر مراد ہوگا جس میں قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ وہ عام نہیں ہے، تو پھر وہ عام اور خاص کے درمیان واسطہ بن جائے گا. جیسے رأیت اليوم رجالا، میں نے آج کے دن کئی آدمیوں کو دیکھا. تو اب یہ بات معلوم ہے کہ جمیع رجال یعنی تمام لوگوں کو دیکھنا یہ نہیں دیکھا جا سکتا، لہٰذا معلوم ہو گیا کہ یہاں عموم مراد نہیں ہے. یہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے اور ہر قید کی انہوں نے خود وضاحت کی ہے. مصنف یعنی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی اس تعریف میں جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے عام کی تعریف میں اس کی بھی شرط لگائی ہے مستغرقاً جمیع ما یصلح له، کہ جتنے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ان تمام کو مستغرق ہو. تو اس سے وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جمع منکر نکل جائے گا، کیونکہ جمع منکر میں جتنے افراد پر یہ بولا جاتا ہے ان تمام کو شامل نہیں ہے. جیسے مثلا رأیت رجالا، تو اب رأیت رجالا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمام مردوں کو دیکھا. تو اب تمام مردوں کو تو ایک انسان نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا یہ تمام افراد کو شامل نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ عام سے نکل جائے گا. اور یہ عام اور خاص کے درمیان انہوں نے ایک نئی قسم بنائی ہے، اس کو جمع منکر کہتے ہیں. اور جمع منکر اس کو کہتے ہیں جو ایک مرتبہ وضع ہو، کئی چیزوں کے لیے وضع ہو، وہ کئی چیز غیر محصور بھی ہو لیکن مستغرق جمیع ما یصلح له نہ ہو، یعنی اس تمام افراد کو شامل نہ ہو. جبکہ عام میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تمام افراد پر اس کو شامل بھی ہوتا ہے. پھر خود ہی اس کی یعنی اپنی عبارت کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ یہاں دو مسلک ہے. بعض علماء کرام جو جمع منکر ہے اس کو بھی عام میں شمار کرتے ہیں، اور بعض علماء کرام یہ جمع منکر ہے یہ عام میں شمار نہیں کرتے بلکہ یہ ان دونوں کے درمیان ایک الگ قسم شمار کرتے ہیں. تو اس عبارت کی تشریح اس طرح ہوگی وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ مُسْتَغْرَقٌ جَمِيعَ مَا يَصْلَحُ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ. تو اس کی تشریح ان علماء کرام کے نزدیک جو جمع منکر کو عام میں داخل نہیں کرتے، ان کے مطابق تو یہ آسان ہے کہ جو مستغرق جمیع ما یصلح له نہ ہو تو پھر وہ جمع منکر ہو جائے گا، کیونکہ جمع منکر مستغرق جمیع ما یصلح له نہیں ہوتا. لیکن جن علماء کرام کے نزدیک جمع منکر بھی عام میں داخل ہے، تو پھر یہاں تشریح ہم یہ کریں گے کہ اس سے وہ جمع منکر مراد ہے جس میں قرینے کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ وہ عام نہیں ہے. جیسے مثلا رأیت اليوم رجالا، کوئی کہے کہ میں نے آج کے دن تمام مردوں کو دیکھا ہے، تو اب یہاں یقینی یہ کہیں گے کہ ایک دن میں تمام مردوں کو، دنیا کے مردوں کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لہذا قرینے سے معلوم ہو گیا کہ یہاں عام معنی مراد نہیں ہے. تو یہ پھر الگ قسم بن جائے گی، اور یہ جتنے افراد پر اس کا اطلاق ہوا ہے گویا اس کو یہ مستغرق نہیں ہے، لہذا یہ جمع منکر ایک الگ قسم بن جائے گی. آگے ہم علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. کچھ اس سبق میں ذکر کریں گے اور کچھ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے. قوله والعام لفظ وزع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له. فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة، وأما بالنسبة إلى أفراد معنى واحد له كالعيون لأفراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحد. والأقرب أن يقال هذا القيد للتحقيق والإيضاح،
لأن المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة ليس بمستغرق على ما سيجيء. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عام اس کو کہتے ہیں جو ایک مرتبہ کثیر کے لیے وضع ہو اور وہ افراد محصور بھی نہ ہو اور وہ جمیع ما یصلح لہ کو شامل ہو. بس یہاں جو مصنف کا قول ہے وضعً واحدًا، اس سے مشترک نکل جائے گا، کیونکہ مشترک جو ہوتا ہے وہ کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ وضع کیا جاتا ہے. اور اما بنسبت الی افراد معنی واحد، تو یہاں بعض مرتبہ ایک مشترک لفظ ہوتا ہے، وہ تو ایک اعتبار سے مشترک ہوتا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے وہ عام ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تو وہ اس تعریف سے نکل گیا کہ متعدد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن ایک معنی کے اندر جو کئی افراد کے لیے وضع کیا گیا اس اعتبار سے وہ پھر اس تعریف سے نہیں نکلے گا بلکہ اس کو شامل ہو جائے گا. جیسے مثلا لفظ عین ہے، تو عین اگر کئی معنیوں کے لیے وضع کیا گیا ہے اس اعتبار سے تو یہ مشترک ہے، لیکن عین پھر جب آنکھ کو کہتے ہیں تو پھر تمام جو آنکھیں ہیں ان کے لیے اس پر اطلاق یہ پھر عام ہو جائے گا. کالعیون لافراد العین الجاریۃ، مثلا چشمہ ہے تو اب چشمے جتنے بھی جاری چشمے ہیں سب کے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ عام ہے اور یہ حد کے اندر درج ہو جائے گا. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ جو قید ہے وضع وضعا واحدا، تو اگرچہ ہم نے تو یہ کہا کہ وضعا واحدا سے مشترک نکل گیا، لیکن اقرب یہ ہے کہ یہ قید تحقیق اور ایضاح کے لیے ہے، یعنی اس سے مشترک نہیں نکلا بلکہ مشترک جو ہے وہ آگے جو ہم نے شرط لگائی ہے مستغرق جمیع ما یصلح لہ، تو اس سے وہ مشترک بھی نکل جاتا ہے. اس سے آپ نے جمع منکر بھی نکالا ہے، تو اس سے آپ جو تو ایک قید کی وجہ سے آپ کی دونوں یہ چیزیں نکل گئی، لہٰذا وضعا واحدا سے اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وضعا واحدا سے البتہ یہ ہو جائے گا کہ تحقیق اور ایضاح ہو جائے گی، یعنی مزید تحقیق ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے یقینی طور پر مشترک نکل جائے گا. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشترک جو ہے وہ مستغرق اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ مشترک بنسبت الی معانیہ المتعددہ مستغرق نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے کئی معنی ہیں تو ہر مرتبہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو کئی معنی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ آگے آ جائے گا. انشاءاللہ اس بیس کے بارے میں جو باتیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ مزید کی ہے وہ اگلے سبق میں بیان کرتے ہیں.